الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تراویح کے مسئلے کو لے کر ہر سال لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، ایک فرقہ کہتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے جو احادیث سے ثابت ہو، حضرات علماء کرام و فقہاء کرام کا اجماع ہو؟ درست بات کیا ہے؟ تو صحیح اور درست بات یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ اس پر حضرات علماء و فقہاء کرام کا اجماع بھی ہے، لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، حدیث رسول ان کے خلاف حجت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 4 فرض اور 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ تاریخ جرجانی لحافظ حمزہ بن یوسف السہمی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 146۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو رات کے وقت رمضان میں نماز پڑھایا کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ دن میں روزے رکھتے ہیں اور قرآن خوب اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتے، لہذا کاش تم رات میں پڑھتے۔ ابی ابن کعب نے جواب دیا، امیر المؤمنین، یہ بات پہلے نہیں تھی، یعنی ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کا جمع ہونا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں لیکن یہ اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو 20 رکعت پڑھائی۔ کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے 20 رکعت پڑھانے کو ثابت مانتے ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ قدیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔ حضرت صاحب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292۔ اسی طرح مسلم ابن عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح لکھا ہے۔ مرقات المفاتح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345۔ اسی طرح محمد بن کعب قرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے اور قرات لمبی کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ قیام اللیل صفحہ نمبر 91۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے امامت پر لوگوں کو جمع کیا تو حضرت ابی ابن کعب نے ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ سنن ابو داؤد صفحہ نمبر 1429۔ اسی طرح سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس شخص کو حکم دیا جو لوگوں کو رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے، ہر 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے اور ہر 4 رکعت کے درمیان آرام کے لیے تھوڑی دیر وقفہ کرتے۔ مسند الامام زید بن علی صفحہ نمبر 158۔ اسی طرح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔
حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں ہمیں نماز تراویح پڑھاتے تھے، اس کے بعد گھر لوٹ جاتے تو رات ابھی باقی رہتی تو آپ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ قیام اللیل صفحہ نمبر 157۔ اسی طرح حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368۔ اس طرح حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 5 تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان شریف میں لوگوں کو 5 تراویح یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اللہ علیہم جیسے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھتے پایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر با جماعت پڑھاتے تھے اور دعائے قنوت جو کہ وتر میں پڑھی جاتی ہے رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ یہ احادیث ان لوگوں کے خلاف حجت ہیں جو کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم لوگ غیر رمضان میں بھی تراویح پڑھتے ہو؟ تراویح کی نماز غیر رمضان میں بھی ثابت ہے۔ جب غیر رمضان میں تراویح کی نماز ثابت نہیں ہے تو تم اس حدیث سے کیسے استدلال کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے؟ اے اللہ کے بندو، کم سے کم احادیث پہ غور تو کر لیتے۔ وہ احادیث جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، وہ تراویح کے سلسلے میں نہیں بلکہ تہجد کے سلسلے میں ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے وہ سراسر غلط کہتے ہیں، اور وہ جو احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ غیر صریح احادیث ہے، جس میں اسی طرح کے احادیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ میں نے جو احادیث پڑھی ہے یہ احادیث ان لوگوں کے خلاف حجت ہے جو 8 رکعت کے قائل ہے اور کسی بھی صحیح اور مستند حدیث سے اس کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ غیر صحیح حدیث سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور لوگوں کو 8 رکعت کے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم 8 رکعت کے قائل ہیں۔ وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مان لیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 یا 3 دن تراویح کی نماز با جماعت پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں لوگ تنہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تنہا لوگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ 8 رکعت پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو آپ تنہا پڑھیے، امام کے پیچھے 8 رکعت کا ثبوت کسی صحیح اور مستند حدیث سے نہیں ہے۔ میں نے جتنی بھی حدیث پڑھی ہے سب احادیث ان لوگوں کے خلاف حجت ہیں، اس لیے گمراہ لوگوں کی باتوں میں نہ پڑھیے اور اپنے آپ کو گمراہ نہ کیجیے۔ اس پر حضرات علماء اور فقہاء کرام کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمت اللہ علیہم سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت ہے، اس لیے آپ بھی 20 رکعت پڑھیے
اور جو لوگ 8 رکعت کے قائل ہیں اس کے چکر میں نہ پڑھیے، کیونکہ ان کے پاس غیر صریح حدیث ہے۔ میں نے جتنے بھی حدیث پڑھی ہے سب میں صریح حدیث ہے اور سب میں 20 رکعت کا تذکرہ ہے۔ خود حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی ابن کعب اور اسی طرح حضرت حسن اور اسی طرح حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو حدیث مروی ہے یہ 20 رکعت کے